بہت وقت پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی لالچی اور بےمان دکاندار تھا۔ اس کی کپڑوں کی دکان تھی۔ وہ دوسرے شہر سے آنے والے مسافروں کو ٹھگتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لمبائی کو ہاتھ سے ناپا جاتا تھا۔ کپڑا خریدتے وقت لوگ کہتے تھے کہ 1 ہاتھ کپڑا چاہیے، 2 ہاتھ کپڑا چاہیے۔ اسی طرح سے لمبائی ناپی جاتی تھی۔ اس کے ٹھگنے کا طریقہ بڑا نایاب تھا۔ وہ پہلے کپڑوں کا دام بتا دیتا اور جب خریدار دام ادا کر دیتا تو دکاندار اپنے بونے نوکر سے کپڑا نپوا کر خریداروں کو دیتا تھا۔ اس سے خریدار کو کم کپڑا ملتا اور وہ بحث میں دکاندار سے ہار جاتا، کیونکہ دکاندار یہ کہہ کر اس سے جان چھڑاتا کہ اس نے بونے نوکر کے ہاتھ کے ناپ سے ہی کپڑے کا دام بتایا۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن قریب کے گاؤں سے ایک غریب کسان دینو آیا۔ ہر بار کی طرح دکاندار نے اسے بھی چونا لگایا۔ بیچارے غریب کسان کے پاس دینے کو مزید پیسے نہ تھے۔ بیچارہ کسان بادشاہ کے پاس چلا گیا اور اسے ساری کہانی سنا ڈالی اور اس سے انصاف کی اپیل کرنے لگا۔ بادشاہ نے بہت غور سے ساری فریاد سنی اور پھر دکاندار کو اپنے دربار میں آنے کا بلاوا بھیجا۔ پوچھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ قصوروار دکاندار ہی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یا تو وہ یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے یا پھر اللہ بخش کے وزن کے برابر کپڑا غریبوں میں بانٹ دے۔ سب کو معلوم تھا کہ اللہ بخش بادشاہ کے محافظ ہیں، یعنی باڈی گارڈ۔ دکاندار نے سوچا کپڑا دینا ہی بہتر ہوگا۔ وہ یہ سوچ کر مسکرانے لگا کہ جتنا کپڑا اسے بانٹنا ہے اتنا تو وہ چند مہینوں میں اور کما لے گا، اور پھر کپڑا بانٹنے کو راضی ہو گیا۔ پر جب اگلے دن کپڑا وزن کرنے کا وقت آیا تو دکاندار کے طوطے اڑ گئے اور وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ اللہ بخش کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ہاتھی ہے۔ وہ گڑ گڑاتا ہوا بادشاہ کے سامنے گھٹنے کے بل آ بیٹھا اور دہائی دینے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسا انصاف ہے، یہ تو ایک ہاتھی ہے۔ بادشاہ نے کہا بالکل یہ ایک ہاتھی ہی ہے، پر اس کا نام ہی اللہ بخش ہے۔ میں نے اسی اللہ بخش کے بارے میں تم سے کہا تھا۔ ترازو میں دکاندار کے سارے کپڑے رکھ دیے گئے، پھر بھی اللہ بخش کے وزن کے برابر نہیں ہو پائے۔ دکاندار کنگال ہو گیا اور اس کسان دینو کو بھی کپڑا مل گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے لوہار کو بلا کر کہا کہ میرے ہاتھ کے ناپ کا لوہے کا چھڑا بناؤ اور سارے دکانداروں میں بانٹ دو، کیونکہ وہ بادشاہ کے ہاتھ کا ناپ تھا، اس لیے سب لمبائی کو ناپنے کے لیے اسی لوہے کے چھڑے کو استعمال کرنے لگے۔ اس طرح سب کی کنفیوژن دور ہو گئی اور بے ایمانی ختم ہو گئی۔ ویسے دیکھا جائے تو بادشاہ نے کیا کیا، اس نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا تھا۔ اسی طرح کا اسٹینڈرڈ ہمیں اپنے آس پاس بہت سی جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب بھی ہم شرٹ بنانے کے لیے دکان پر کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار ایک لمبا سا راڈ نکال کر اسی سے کپڑا ناپ کر کاٹ کر ہمیں دے دیتا ہے۔ اس راڈ کو میٹر رولر بھی کہا جاتا ہے اور اس کا لینتھ 1 میٹر کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بادشاہ نے لینتھ کو میجر کرنے کے لیے لوہے کے چھڑے کو اسٹینڈرڈ بنایا تھا، اسی طرح کچھ لوگوں نے لینتھ ناپنے کے لیے میٹر کو اسٹینڈرڈائز کیا اور سبھی لوگ اسے مانتے بھی ہیں۔ آپ کسی بھی شاپ پر چلے جائیں، کپڑوں کی دکان میں، تو وہ جو راڈ نکالتے ہیں ہر ایک کا لینتھ 1 میٹر ہی ہوتا ہے۔ آپ کبھی ناپ کے دیکھیں تو سب کا لینتھ آپ برابر پائیں گے، تو اس کو سبھی مانتے ہیں اور یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ اسی طرح جب آپ آٹا، چاول، دال وغیرہ خریدنے دکان پر جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے دکاندار سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے مانگتے ہیں،
आप कहते हैं ना 1 किलो आटा दे दीजिए या 5 किलो चावल दे दीजिए, तब दुकानदार तराजू में नाप कर देता है और नापने के लिए वो लोहे का एक बार इस्तेमाल करता है जिसमें लिखा होता है 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। तो वहाँ जो मेजर किया जाता है उसे मास बोलते हैं। तो मास को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड के तौर पर 1 किलोग्राम को मान लिया है। इसी तरह से हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को नापने के लिए मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड को मान लिया है। चलें थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसको हम फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये एसआई सिस्टम में हर जगह इस्तेमाल होता है, सिस्टम इंटरनेशनल में। ये क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी लेंथ, यूनिट नेम मीटर और इसका सिंबल जो है वो एम। टाइम सेकंड्स, सिंबल एस। मास किलोग्राम, इसका सिंबल केजी। करंट एम्पेयर, सिंबल कैपिटल ए। टेम्परेचर केल्विन, सिंबल कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल भी कहते हैं केमिस्ट्री में, तो इसका यूनिट नेम मोल, MOLE मोल, और इसका सिंबल MOL मोल। लास्ट आपके पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट नेम है कैंडेला और इसको हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं CD से। तो ये फ़िज़िक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो मेजरमेंट क्वांटिटीज़ होती हैं और ये हमारे पास जो हैं इस टेबल के अंदर मौजूद हैं।